ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں جوجو رہا کرتا تھا۔ جوجو کو نشانے بازی کا بہت شوق تھا اور وہ سارا دن نشانے بازی کی پریکٹس کرتا تھا۔ اس سے سارے جنگل والے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ جوجو بھی بہت چھوٹا تھا اور کوا اور کوی کی شے پہ جوجو یہ پریکٹس کیا کرتا تھا۔ سب لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کا نشانہ غلط نہ ہو جائے اور وہ ہمارے بچوں کو یا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جوجو وہاں پریکٹس کر رہا تھا کہ گولی کی آواز سن کے سونی چڑیا ڈر کے آ جاتی ہے اور جوجو سے کہتی ہے، جوجو ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم گولی نہ چلایا کرو، تمہیں چاہیے کہ ابھی تم صرف اور صرف پڑھائی پہ دھیان دو، نہ جانے کوا اور کوی تمہیں کیوں یہ بندوق دے دیتے ہیں۔ میں کوی بہن سے جا کے بات کرتی ہوں، اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوے کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو کوا وہیں پہ اپنی پریکٹس کو جاری رکھتا ہے کیونکہ اسے اس کا بہت شوق تھا۔ جنگل کے سارے پرندے اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انہی میں سے طوطا کہتا ہے، بھائیو میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ کوا اور کوی کو بلاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ ایسا نہ کریں، ابھی جوجو بہت چھوٹا ہے اور اس کا نشانہ بھی درست نہیں ہے۔ سارے پرندے اس مشورے پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا کوا کو گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے، کوا بھائی میری بات سنو، آپ کو نہیں لگتا جوجو ابھی بہت چھوٹا ہے اور آپ کو اسے بندوق نہیں دینی چاہیے؟ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، کسی بھی پرندے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ آپ تو کتنے سمجھدار ہیں، آپ سے مجھے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی کہ آپ اپنے بچے کو اسلحہ دیں گے۔ یہ سن کر کوا کہتا ہے، ٹونی بہن تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں میں نے اپنے بچے کو اسلحہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ مجھے اپنے بچے کی تم سے زیادہ فکر ہے، تم اس کے لیے فکر مند مت ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جتنی پریکٹس کرے گا اتنا نشانہ اس کا درست ہوگا۔ سونی چڑیا کوی کو کہتی ہے، کوی بہن آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کوا اس پہ کہتا ہے، کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں جو تم لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا بچہ نشانہ بازی سیکھ جائے گا اور تم لوگوں کے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ میں اپنے بچے کی پرورش بہت اچھے سے کر رہی ہوں، نہ جانے سارے جنگل والوں کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے۔ سارے جنگل والے ہاتھ دھو کے میرے اور میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے ان کے بچوں کو اور شے مل جاتی ہے اور وہ سارے جنگل کے پرندوں کو ڈرانے لگتا ہے۔ اب وہ سب کو کہتا، تم ادھر کھڑے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں نشانہ کیسے لگاتے ہیں۔ سارے پرندوں کے بچے اس سے بہت ڈرتے تھے اور اسی طرح جو اپنے غرور میں اپنی بندوق سے پریکٹس کر رہا تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ نشانہ خطا ہوتے دیکھ کے جو وہاں سے بھاگ نکلا۔ گولی سیدھا جا کے طوطے کے انڈے پہ لگی اور اس کا انڈا ٹوٹ گیا۔ اور شام کو جب طوطا گھر آیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کے رونے لگا، یا اللہ یہ میرا انڈا کس نے توڑ دیا، یا اللہ یہ کس نے کیا، یہ یقیناً جو نے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، میرا ایک ہی انڈا تھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں گا؟ میں صبح سارے پرندوں کے پاس جاتا ہوں اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ اور اگلی صبح طوطا سب لوگ پرندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے، بھائیو تم لوگوں کو پتہ ہے کل رات جو نے میرا انڈا توڑ دیا ہے اور یہ سب کووں کی شے پہ ہوا ہے۔ کوا بھی پیچھے بیٹھے ان سب کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ کوا غصے سے وہاں نکل آتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا؟ ایک انڈا ہی تو توڑا ہے، یہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی بچے کی جان لے لی ہو میرے بچے نے۔
کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور چوچو کو شے ملتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چوچو کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ گولی اس کو خود ہی آ کے گئی اور وہ مر گیا۔ سونی چڑیا روتے ہوئے کوے کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے، کوی بہن چوچو کو گولی لگ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ خبر جب کوی کو معلوم ہوتی ہے وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، بہن یہ کیسے ہوا؟ میرا بچہ نہیں مر سکتا، وہ تو کتنا بہادر تھا اور اس کا نشانہ کیسے خطا ہو گیا؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا اپنا ہی بچہ مر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ سونی چڑیا اسے کہتی ہے، کوی بہن ہم تو آپ کو سمجھاتے تھے لیکن آپ کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوی بہن بہت زیادہ شرمندہ تھی دل ہی دل میں اور کہتی ہے، ہاں بہن تم ٹھیک ہی کہتی تھی، سارا قصور میرا اور کوے کا ہے، ہمیں اسے اسلحہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اب کیا فائدہ، ہمارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ بہن ہم شہرت چاہتے تھے، ہمیں یہ تھا ہمارے بچے کا نشانہ صحیح ہوگا تو ہم مشہور ہو جائیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نقصان دہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو شے نہیں دینی چاہیے کہ وہ نقصان دہ چیزوں کو استعمال کریں۔ اس